سب سے پہلے یہ سمجھیں زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عوام کے ذہن میں یہ ایک مسئلہ اپنا خود ہی بنایا ہوا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے مقرر نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے زکوٰۃ نکالنے کا یہ مسئلہ ہے کہ سال پورا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ربیع الاول میں کاروبار شروع کیا، تو جب اگلے سال ربیع الاول آئے گا آپ کا سال پورا ہو گیا۔ اگر آپ رمضان کی انتظار کریں گے تو 6 مہینے اور اوپر چڑھ جائیں گے، وہ تو 1.5 سال کی زکوٰۃ بن گئی۔ سال جس تاریخ کو آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، اگلے سال وہ تاریخ آئے گی، آپ کا سال پورا ہو گیا۔ اب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کے اس کی ادائیگی شروع کر دیں۔ کچھ حصہ آپ رکھ لیتے ہیں کہ ہم رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے کچھ حصہ رمضان میں نکالیں گے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا پورا ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ میں بنیادی چیز جو ہے وہ نیت فرض ہے۔ اب نیت 2 صورتوں میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے حساب کیا 1 لاکھ روپے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ وہ پیسے زکوٰۃ کے نیت سے الگ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ پھر دیتے ہوئے آپ نے نیت نہیں کی، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ان کو الگ زکوٰۃ کی نیت سے کیا ہے۔ یا پھر جس وقت آپ دیں اس وقت آپ نے اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ لینے والے کو بتانا ضروری نہیں، اس لیے کہ بعض دفعہ آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں گے جو غریب ہیں۔ اگر آپ ان کو کہیں گے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو ان کے دل پر چوٹ لگے گی، عزت نفس مجروح ہوگا۔ آج ہمارے لیے یہ وقت ہو گیا کہ آج ہمارا بھتیجا ہمیں زکوٰۃ کے کہہ رہا ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس لیے دیتے وقت اپنے ذہن میں نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں۔ ان کو عیدی کر کے بچوں کے کپڑے کی صورت میں، راشن کی صورت میں ان کا بھی باجی یہ پیسے جو ہے نا یہ آپ رمضان شریف کے لیے راشن لے لیں، بس آپ کی نیت ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی۔ تو زکوٰۃ کے لیے پہلی چیز کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ نمبر 2 نیت اس میں ضروری ہے۔ نمبر 3 رمضان کا زکوٰۃ کے لیے مقرر نہیں، سال کا پورا ہونا شرط ہے۔ اب سال پورا ہو گیا آپ کا، اب آپ دیکھیں گے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جتنا مال آپ کا دکان میں پڑا ہے اس سارے کا حساب لگائیں کہ اس وقت کون کون سے ایٹم، کتنی مالیت کا مال میرے پاس موجود ہے۔ صرف اندازے سے نہیں بلکہ پورا حساب اس کا کرنا چاہیے۔ مال تجارت کتنا آپ کے پاس ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، بیوی کا زیور کتنا ہے، لوگوں سے میں نے لینا کتنا ہے، یہ ساری چیزیں، پلس اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کتنی کمیٹیاں آپ نے دے دی ہیں، جو دے دی ہیں وہ آپ کی ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، جو رہتی ہیں اس کی نہیں، جب وہ پوری ہو جائے گی اس پر۔ اسی طریقے سے جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے وہ شامل کر لیں۔ یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے آپ کا 1 کروڑ روپے بنتا ہے، تو اب آپ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے لیے آپ پر فرض ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے کمرشل پلاٹ، کمرشل دکانیں جو آپ نے اس لیے خریدی ہیں کہ میں ان کو بیچوں گا، جب بھی کوئی اچھا گاہک لگ گیا تو وہ چاہے 2 کروڑ کی دکان ہے 2 کروڑ کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت جو مارکیٹ ویلیو اس وقت کی ہوگی، سونا لیا آپ نے 50 روپے تولہ، آج ہے 2 لاکھ روپے تولہ۔ 50 والا دور بھی ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے نا، 50 روپے تولہ ہوتا تھا، پڑھی ہیں مائیوں کے پاس۔ تو آج 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔